السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم یہاں پر رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت حقیقت میں دارالجزا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ عطا کرے گا۔ اس دنیا میں ہم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم یہاں رہ کر دنیا کی آسائش میں، دنیا کی زیب و زینت میں لگ کر آخرت سے غافل ہو جائے، بلکہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جو اس دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیتا ہے، اور عقل مند ہے وہ انسان جو اپنی دنیا سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں رہنے والے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہو کر دنیا کمانے میں لگے ہوئے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت یہی انسانوں کے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ کم سے کم ایک مومن اور مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ قبر تیار کی جا رہی تھی، آپ کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ قبر کی ہولناکیوں کا تصور کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے ساتھیوں سے، صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کرو۔ تو یہ دنیا تیاری کی دنیا ہے۔ اس کے بعد آنے والی دنیا آخرت کہلاتی ہے۔ آخرت کا مرحلہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اب اس کے بعد اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس میں لوگ اختلاف نہ کریں؟ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ موت کی بعد کی زندگی میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، لیکن کسی کی یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ موت کا انکار کرے، کیونکہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے ہر دن موت کے مناظر کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موت سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے کفا بالموت واعظا. موت انسان کے لیے بہترین واعظ ہے. اس سے ایک انسان کو مومن کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. موت اس سے کسی کو رستگاری نہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم دور بھاگ رہے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی. اس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. موت یہ انسان کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے. دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. جب آدمی اپنی موت کو یاد کرے گا تو آخرت کی تیاری کرے گا. آخرت کی تیاری کے لیے اپنی موت کو یاد کرنا ہے بہت ضروری ہے. موت سے ہی انسان کی سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. موت کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامت. جس کی موت واقع ہو گئی, جس کا انتقال ہو گیا, اس کی قیامت واقع ہو گئی. اس کی قیامت کا مرحلہ شروع ہو گیا. فقط قامت قیامت. اس کی قیامت کا مرحلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. موت کی سختیوں سے رسول بھی نہیں بچ سکے. اللہ کے نبی سید الانبیاء, آپ کا جو مقام ہے ہم سب جانتے ہیں, لیکن موت کے وقت اللہ کے نبی بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے. سیرت کی کتابوں میں ہم نے بار بار یہ واقعہ پڑھا اور سنا ہے کہ آپ مرض الموت میں آپ کے پاس ایک لگن رکھا ہوا ہے, ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور اپنے سینے پر اور چہرے پر پھیرتے اور کہتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات. موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کو بھی موت کے وقت آزمایا جاتا ہے. موت سے ہی ایک انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے, تو مومن کو بھی موت کے وقت آزمایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, دعا کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّتَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. اے پروردگار, میں تیری پناہ چاہتا ہوں, میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے اچک لے, موت کے وقت مجھے گمراہ کر دے. انسان ایک مومن کو, ایک انسان کو شیطان موت کے وقت تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور خصوصاً مومن کو. کافر تو کفر میں اس کی زندگی گزری, اس کو تو گمراہ کر ہی دیا. اب اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس آخری مرحلے میں مومن کو گمراہ کرے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے ایک عالم کا واقعہ نقل کیا ہے. عالم مرض الموت میں لوگوں نے ان کے سامنے کلمہ توحید کی تلقین کی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی تلقین کرتے رہے تاکہ ان کی زبان پر بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے اور ان کا انتقال اس کلمے پر ہو, خاتمہ بالخیر ہو, کلمے پر ان کی موت واقع ہو جائے. لیکن وہ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بجائے, اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے بجائے انکار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں. کچھ دیر کے بعد انہیں افاقہ ہوا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم تو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ انکار کر رہے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تم مجھے کیا کہہ رہے تھے وہ تو مجھے معلوم نہیں. میرے پاس دو شیطان آئے تھے. ایک شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نصرانی کی حالت میں عیسائیت کو قبول کر کے اپنی موت عیسائیت پر دو, عیسائیت پر اپنی جان دو. تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ نہیں. اور دوسرا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہودیت پر اپنی موت دو, یہودیت پر تم انتقال کرو. میں نے اس کے جواب میں بھی اس کا انکار کر رہا تھا. تو غرض موت کے وقت بھی ایک مومن کو آزمایا جاتا ہے.
موت کے وقت بھی مومن کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس وقت اگر مومن کی زبان پر کلمہ ادا ہو تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ موت سے پہلے جس کا آخری کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی نصیب کرتا ہے کلمہ توحید پر، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مفسرین نے دنیاوی زندگی اور آخرت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی سے مراد موت کا وقت ہے اور آخرت سے مراد قبر کا مرحلہ ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان پر اس دنیا میں ثابت قدم رہے کلمہ توحید کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور آخرت قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت کلمہ توحید پر آئے، موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ توحید ادا ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی توحید پر گزاریں، دین پر ثابت قدم رہیں، ایمان پر استقامت، یہ ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر کلمہ نصیب فرمائے گا، کلمہ جاری فرمائے گا۔ مومن کی موت کیسے واقع ہوتی ہے، کافر کی موت کیسے واقع ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور اس کے اطراف بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ فرشتے مد البصر، نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے اس مومن کے پاس آتے ہیں، اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ شخص مومن ہے، مومن تھا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا، تو فرشتہ ملک الموت اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اخرجی الی رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف نکل آؤ۔ تو انسان مومن کے جسم سے روح ویسے ہی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی آسانی کے ساتھ ٹپکنے لگتا ہے۔ مومن کی روح نکلنے میں کوئی مشکل اور دشواری پیش نہیں آتی۔ جب مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، یہ مومن کا معاملہ ہے۔ اور یہ فرشتے جو آسمان سے آتے ہیں ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں تو یہ فرشتے اس کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور اس پر یہ خوشبو لگا دیتے ہیں، پھر اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جس فرشتوں کی جماعت پر سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس نیک بندے کی روح ہے جس سے اس قدر بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرشتے اس شخص کا جو بہترین نام دنیا میں تھا اس نام کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں، آسمان پر جاتے ہیں، آسمان دنیا پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب اس شخص کا نام کہا جاتا ہے، نام بولا جاتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے، پہلے آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ ساتوں آسمان تک چلتا ہے۔ اور جب ساتوں آسمان کے بعد ساتویں آسمان پر اس کی روح پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکتبوا لعبدی، میرے اس بندے کو علیین میں لکھ دو، اس کا شمار علیین کے نامہ اعمال میں کر دو، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ مومن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کافر ہو، نافرمان ہو،
اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جس نے زندگی گزاری ہو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دے. روح اس نافرمان اور کافر کے جسم میں ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے اور اس سے ویسے ہی نکالا جاتا ہے. نکالتے وقت اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. جس طریقے سے ایک کانٹے دار درخت ہو, کانٹے دار درخت پر ریشمی کپڑا ڈال کر اسے کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ پوری طریقے سے چور چور ہو جائے گا, چندیا ہو جائے گا. یہی حال اس نافرمان آدمی کے جسم کا ہوگا. اس آدمی کو پوری طریقے سے تکلیف اور مشقت میں مبتلا کیا جائے گا اور پھر جب اس کی روح کو ملک الموت قبض کر لیں گے تو ایک بدبودار ٹاٹ میں فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے, اس کی روح کا گزر ہوتا ہے, تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس خبیث کی روح ہے, کس نافرمان آدمی کی روح ہے. پھر اس کا جو نام دنیا میں تھا, جس برے نام سے لوگ اسے خطاب کرتے تھے, وہ نام ان کے سامنے ذکر کیا جائے گا. آسمان کی طرف چڑھیں گے, آسمان دنیا کے پاس پہنچیں گے, دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, اس کا نام سنتے ہی اس کے لیے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے اس نافرمان بندے کا شمار سجین میں کیا جائے, اس کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دیا جائے اور پھر اس کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. ابھی جو آیتیں ابھی قرآن مجید کی تلاوت میں آپ نے جو آیتیں سنی ان میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک کی موت کا منظر ہی بیان فرمایا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, کاش کہ آپ اس منظر کو دیکھ لیتے جس وقت یہ ظالم اور مشرک سکرات کے عالم میں ہوں گے, موت کی سختیوں کے عالم میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس سے کہیں گے اخرجوا انفسکم, اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دو. اليوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تمہیں ذلت اور رسوائی کا بدلہ دیا جائے گا. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھا کرتے تھے. یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے, اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کے عذاب کا سلسلہ ان کی موت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. موت کے فرشتوں کو جب ایک نافرمان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس وقت اسے افسوس ہوتا ہے اور کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کہے گا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے, موت کے فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ ذرا مجھے دنیا میں لوٹا دو, اب میں نیک عمل ہی کروں گا, اس کے سوا کوئی دوسرا عمل نہیں کروں گا, نافرمانی میں زندگی نہیں گزاروں گا. یہ بات تو فرعون نے بھی کہی تھی, جس نے اس دنیا میں کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میری عبادت کرو. لیکن جب ڈوبنے لگا, موت کے فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا, حتی اذا درکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اس رب پر جو کہ بنی اسرائیل کا رب ہے, جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں. اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آن اب تم ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو, وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین, اس سے پہلے تم نے اپنی ساری زندگی معصیت اور گناہ میں گزار دی, اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی موت کی, حسن خاتمہ کی, موت کے وقت توحید کے زبان سے ادا ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاک دامنی میں گزاری, بدکار لوگوں کے درمیان رہ کر بدکاری کی جن عورتوں نے انہیں دعوت دی, ان کی دعوت کو ٹھکرا کر
قید خانے کی زندگی کو جنہوں نے ترجیح دی محض اپنی پاک دامنی کے لیے ایک طویل عرصہ قید خانے میں گزارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں سلطنت اور بادشاہت کا مقام عطا کیا۔ موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر کر کے اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ توفنی مسلمہ، اے پروردگار تو مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تو مجھے موت دے، اسلام کی حالت میں میری وفات۔ وقت کا نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی حقیقت میں نصیحت تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جو آخری وصیت کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، تمہاری موت آئے تو تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ اس کی فکر ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کیسے کمائیں، کیسے اپنا بینک بیلنس بڑھائیں، اپنے مال میں کیسے اضافہ کریں۔ یقیناً یہ چیز بھی ایک انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن جتنی فکر ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے کرنا چاہیے۔ موت کے بعد کا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے۔ قبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جس میں ہم کو دفن کیا جاتا ہے، یہی قبر نہیں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی جائے، اس کی جسم جہاں بھی ہو، اس کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے تو اس کے ذرات جہاں پہنچتے ہیں وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اگر اسے دفنایا جائے تو وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اگر اس کی لاش کو پانی میں بہایا جائے تو سمندر میں جہاں جہاں اس کی لاش کے ذرات جائیں گے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اگر کسی کو کوئی جانور کھا لے، کوئی درندہ چیر پھاڑ کر کھا لے، لقمہ بنا لے، تو اس کا پیٹ ہی اس کے لیے قبر ہے۔ تو یہ قبر ہر انسان کا مرحلہ ہے، اور قبر میں ہر مومن کو، ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تفتنون فی القبور قریبا من الدجال، قبر میں تمہیں دجال کے فتنے کے برابر، اس سے قریب تمہیں آزمایا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال تو آخری زمانے میں آئے گا، لیکن اس کی شناعت اور اس کی حقیقت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر نبی نے اس کے فتنے سے ڈرایا، اور نبی نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، دجال کے فتنے کا ذکر کیا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے جیتے جی دجال اس دنیا میں ظاہر ہو تو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے انتقال کے بعد دجال اس دنیا میں نمودار ہو تو تم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ جمعہ کا دن ہے آج، جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اور جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو دجال کا فتنہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں مومنوں کو، انسانوں کو دجال کی طرح آزمایا جائے گا۔ قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا۔ کیا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اور ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ان کی اہمیت بتانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا
کہ جب انہیں دفنایا گیا تو قبر نے ان کو بھی ایک مرتبہ دبوچا. قبر کی آزمائش سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفوظ نہیں رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی محفوظ رہتا تو سعد محفوظ رہتے. تو قبر یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے بچنے کی فکر کرنا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بظاہر بہت آسان 3 سوالات ہوں گے، لیکن ان 3 سوالات کے جواب وہی شخص دے پائے گا جو اس دنیا میں ان 3 سوالات کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا. اللہ کے رب ہونے کے، اللہ کے نبی کے رسول ہونے کے اور اسلام کے دین ہونے کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، وہی ان سوالات کے جواب دے پائے گا. اور جب وہ ان 3 سوالات کے جواب دے گا تو اسے 4تھا سوال کیا جائے گا کہ تم کو ان سوالات کے جواب کیسے معلوم یہ؟ تو کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، اللہ کی کتاب پر میرا ایمان تھا اور میں اللہ کی کتاب کی تصدیق کیا کرتا تھا. تو جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کے ان سوالات کو آسان کر دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں زندگی نہیں گزارے گا، ان سوالات کے جواب میں وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم ان سوالات کے جوابات کیا ہے. تو اس وقت فرشتے کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو تم نے قرآن کی تلاوت کی اور نہ تم نے قرآن کو سمجھا. تو ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے، ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سنوارنے اور آخرت بنانے کی فکر کریں اور اپنی موت کو یاد کر کے اپنی موت کی بعد کی زندگی کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں. میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.